جی، اور وہ شخص جو ہے 10-11 سال تک پورے ملک کی قسمت کو تباہ و برباد کر دیا، اور اس کے لگائے ہوئے جو بیج ہیں جو آج سمپولیے جو ہے ہمارے ملک میں ہیں، وہ آج ہم ان کو بھگت رہے ہیں۔ اچھا، آگے ہے صفحہ 99 پہ، اس میں غلطی ہے، پتہ نہیں اس کو کیا گرامر کی غلطی کہیں گے، مجھے ٹھیک کرنا کہ اس نے استفادہ حاصل کیا ہے۔ اچھا، ہمارا خیال تھا کہ شاید ہم جب پڑھتے تھے کہ استفادہ کیا ہوتا ہے۔ اچھا، آگے صفحہ 148 پہ شریف کجائی ہے۔ ان لیکچروں میں علامہ اقبال نے آج کے دور میں اسلام کی طرف اٹھنے والے اعتراضات کی بھرپور نشاندہی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جو سائنس ترقی کرے گی اسلام کی حقانیت واضح ہوتی جائے گی، اور کئی باتوں کی تصدیق دین کرے گا جو کہ سچ ثابت ہو رہا ہے۔ یار یہ بات تو بہت اچھی ہے، اچھا لکھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ باتیں آپ کے عقل کے پاس اتنی ہیں تو آپ پہلے کیوں نہیں لوگوں کے سامنے لے آتے، پہلے کیوں نہیں کوئی ایجاد کر لیتے؟ جب کوئی ایجاد ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ دعویٰ کرنے لگتے ہیں۔ بہت اچھا ہوگا، علمی اور عقلی بات ہوگی کہ جو آپ کے پاس علم کے خزانے ہیں ان کو لوگوں کے سامنے لائیے اور پہلے پیش کیجیے۔ اچھا، آگے ہے کہ آج میں اب یہ تو کتاب کے ریفرنس میں چند باتیں ہو گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری دھرتی جو ہے وہ بنیادی طور پر رحمان بابا اور خوشحال خان کی دھرتی ہے۔ ہماری دھرتی جو ہے وہ میاں محمد اور بلے شاہ کی دھرتی ہے۔ ہماری دھرتی جو ہے وہ شاہ لطیف کی دھرتی ہے اور مست توکلی کی دھرتی ہے۔ آج جو کچھ وطن عزیز میں ہو رہا ہے، جس طرح سے کالونائزیشن کا عمل ہے، اور وہ درندے جو ہیں میرے ملک کو تباہ و برباد کے، میں کہتا ہوں قبرستان بنانے پر تلے ہوئے ہیں، ان کا ایک ہی حل ہے، پوری توانائی آواز کے ساتھ جتنے بھی میرے دیش کے صوفی شاعر ہیں ان کے کلام کو آگے بڑھایا جائے، اور ان ملاؤں کو بتایا جائے، یہ جاہل ملا جو ہے، ملا بھی نہیں بلکہ اس سے بدتر کرائے کے غنڈے ہیں، کرائے کے قاتل ہیں، کہ ان کو یہ بتایا جائے کہ ہمارے دیش میں کیا تھا کہ جیرا ملدا ناتیاں پوتیاں، ملدا ڈڈیاں بچیاں ہوں، جیرا ملدا بچ مسیطاں تے ملدا چام جڑیاں ہوں۔ یہ درندے کس کو آ کے یہ دکھا رہے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دور میں سب سے بڑی بات ترقی پسند نظریات کو اجاگر کرنا ہے۔ ترقی پسند نظریات کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امن، محبت، انصاف، خوشحالی ہم چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک سیکولر اپروچ کو اپنایا جائے۔ میں جب سیکولر کہتا ہوں تو اس کا مطلب لادینی نہیں ہے، ہمارے سب صوفی شاعر سیکولر تھے۔ ایک مثال دیکھ لیں کہ ان کی محفل میں ہندو بھی بیٹھتا تھا، عیسائی بھی بیٹھتا ہے، مسلمان بھی بیٹھتا ہے، سکھ بھی بیٹھتا ہے، وہ سب سے پیار کرتے تھے۔ ہمیں ان کے پیغام کو آگے بڑھانا پڑے گا، ان کے پیغام کو۔ اور تاریخ میں دیکھیے، اب میں تھوڑی سی تاریخ کی بات کروں گا کہ یہ جو درندے پیدا کیے گئے ہیں یہ کیسے ہوئے ہیں؟ یہ ہمیشہ حکمرانوں نے پیدا کیا۔ اب آپ چلے جائیں 20ویں صدی میں، جی جب 20ویں صدی میں چلے جائیں، جب امریکی سامراج جو ہے وہ ناصر کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے، ناصر جو مصر کے قوم پرست رہنما تھے، تو اس کے لیے اس نے بنیاد پرستوں کو، اخوان المسلمین کو پیسے دیے، فنڈ دیے، ان کو پروجیکٹ کیا۔ انڈونیشیا میں وہ قبرستوں کو قتل عام کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کی مذہبی تنظیموں کو پروموٹ کیا۔ پاکستان میں تمام اسلام پسند جماعتیں جو تھی، اسلام کا نام لے کے جو سیاست کرتی ہے، ان کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو فائنانس کیا اور ان کو پروان چڑھایا۔ اور یہ پروان چڑھانے کے بعد جب ضیاء الباطل کے دور میں یہ درندے جو تھے طاقتور بنائے گئے، جہاں پہ صبح سرحد جو تو اس کا نیا نام ہو گیا، مگر متنازع ہے طارق صاحب، آپ کے جذبات کا احساس ہے کہ خیبر پختونخوا ہزارہ بھی بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ درندے جو تھے ان کے سکول بنائے گئے، ان کو ٹھونسا گیا، حتیٰ کہ امریکن جو CIA کے ڈائریکٹر تھے وہ آ کے سرحد کے اوپر نعرہ تکبیر لگاتے تھے۔ ایسی جہالتیں ہوئی ہیں اور اس کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سب ایک خاص ایجنڈا لے کر آئے ہیں۔ اس ایجنڈے کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ترقی پسند فکر کو، سیکولر فکر کو، جمہوری سوچ کو آگے بڑھایا جائے، صوفیہ کے جو کلام ہے اس کو آگے بڑھایا جائے، اور ہم سب مل کے، ہم جو تارکین وطن ہیں، یہ نہیں کہ ہم کوئی بیٹھ کے اپنا رول نہیں پلے سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ہماری آواز چھوٹی ہی صحیح، اس چھوٹی آوازوں کو ہمیں جمع کرنا پڑے گا اپنے وطن عزیز کو ان درندوں کے پنجوں سے نکالنے کے لیے، ان چھوٹی چیزوں کو۔ آپ بتائیے کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں؟ کیا
تو ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اشفاق حسین نے بہت اچھی کوشش کی ہے. اشفاق حسین یہ جو میں نے باتیں کی ہیں اس لیے کی ہے کہ آئندہ جو کتاب ہے اس میں یہ غلطی نہ کرنا, کیونکہ تاریخ بڑی بے رحم چیز ہے, اس میں معافی کی گنجائش نہیں ہوتی. نو معافی. ہاں, ہماری دوستی, ہمارا تعلق, ہمارا پیار آپ سے اور بڑھ گیا, وہ اور بڑھے گا, مگر حقائق کے ساتھ, ادب کے ساتھ, اور خاص طور پہ جب اپنے آپ کو آپ پیش کرتے ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو بہرحمانہ تنقید کے لیے بھی تیار رکھیں. یہ ہے طریقہ, یہ ہے انقلاب, یہ ہے کہ ہمیں قصیدوں سے آگے بڑھنا پڑے گا, ہمیں قصیدہ ازم سے آگے نکلنا پڑے گا, زندگی کے حقائق کا مقابلہ کرنا پڑے گا, تب ہم اپنی تحریک کو آگے بڑھا سکتے ہیں. جس تحریک کا بنیادی مقصد ہے, کارل مارکس نے کیا کہا تھا کہ جناب سماج میں موجود ہر چیز پہ بہرحمانہ تنقید کرو, تب معاشرہ آگے بڑھتا ہے. معاشرہ ٹکراؤ سے آگے بڑھتا ہے, سماج ٹکراؤ سے آگے بڑھتا ہے, ایک طرف سے نہیں بڑھتا. اور اب جب یہ 21ویں صدی میں ہم داخل ہو چکے ہیں, ایک یونیپولر ورلڈ بن چکا ہے. There is no Soviet Union. کوئی ایسی طاقت موجود نہیں ہے جو امریکی سامراج کو روک سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری اور زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ہم خود سب میدان میں اپنی سوچ, فکر جس شعبے میں ہیں اس شعبے میں اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کریں. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب جاوید احمد صاحب. یہ صرف جاوید احمد صاحب کی آواز نہیں تھی معزز خواتین و حضرات, یہ ان 60 لاکھ تارکین وطن کی آواز تھی جو اس پر ان سے جاوید صاحب کہہ رہے تھے. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے ہمیں بھی کوئی ایسا لیڈر مل جائے جو ہماری قوم کی خدمت کر دے اور حق کو ہمیشہ نمایاں کریں گے, کیونکہ ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حق کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے. تو میں سلوٹ کرتی ہوں جاوید احمد صاحب کو, جو ہمیشہ اپنی شعلہ بیانی کی وجہ سے منفرد رہتے ہیں, عذاب کا شکار رہتے ہیں, لیکن کبھی حق بائی سے باز نہیں آتے. اللہ کرے زور قلم اور زیادہ. بالکل اس میں نہیں, ایک تاریخی غلطیاں ہیں, اس کو کیا چھوڑا نہیں جا سکتا. کتاب میں صفحہ مجھے بھول گیا, ایک جگہ ذکر ہے کہ اسپین, جذبے سنگھ کا کہ اسپین کے شاعر پابلو نرودا جو ہے اسپین کے شاعر نہیں تھے, وہ چلی کے شاعر تھے. فیض صاحب کے بہت بڑے دوست تھے. اور چلی, آپ کے گزارش کر دوں کہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کی چوڑائی 12 سے 20 کلومیٹر تک ہے, اور جبکہ یہ لمبائی ہے. یہ جنوبی امریکہ کا ایک ایسا عجیب و غریب ملک ہے, دنیا کا 80% تانبا جو ہے وہ وہاں پہ پیدا ہوتا ہے. وہاں پہ ایک پاپولر ووٹ سے ایک حکمران آئے, اس کا نام تھا آیندے کا تختہ جو تھا CIA نے الٹ دیا تھا, اور ان کی سارا جو ان کی تانبے کی صنعت تھی اس پہ وہ قبضہ کرنا چاہتے تھے. اس دور کا آیندے کا ایک بہت دستے راست بہت ہی خوبصورت ساتھی تھا جس کا نام تھا پابلو نرودا. اس سے بڑا شاعر میں نہیں سمجھتا ہوں 20ویں صدی میں کوئی جذبے سے کوئی شاعر پیدا ہوئے تھے. ان کی ایک نظم ہے, میں چاہتا ہوں کہ وہ جب CIA نے ان کا تختہ الٹا, یہ 70s کی بات ہے, تو وہاں پہ اتنا قتل عام کیا کہ لوگوں کو گھروں سے نکال کے باہر لاتے تھے, ٹریڈ یونین کے لوگوں کو, خواتین ورکرز کو, NGO کے لوگوں کو, اور ان کو گولی مارتے تھے. پابلو نرودا یہ جب اس نے یہ قتل عام دیکھا تو اس نے یہ شعر کہی, بیسیکلی تو اسپینش سے شاید انگلش میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہوں گے اور انگلش سے اردو تک. نے کہا تھا اس قتل عام پہ کہ بہایا جنہوں نے لہو اس زمین پر, اسی چوک میں ان درندوں کو لا کر سزا دو, شہیدوں کی روحوں کا ہے استغاثہ. جو غدار پہنچے ترقی پہ پہنچے, شہیدوں کی لاشوں کو زینہ بنا کر انہیں بھی اسی چوک میں آج لا کر سزا دو, شہیدوں کی روحوں کا ہے استغاثہ. قیامت کے دن اور خدا پر نہ چھوڑو,